السلام علیکم دوستو چین کے شہر شنگھائی میں 70,000 یادگاری اشیاء پر مبنی ایک میوزیم قائم ہے جو کہ صرف ایک ہی شخص کی یاد میں تعمیر کیا گیا ہے اور وہ شخص ہے چیان زیوسن، جنہیں لوگوں کا سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ زیوسن چین کے میزائل اور خلائی پروگرام کے بانی ہیں اور انہیں قومی ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ ان کی تحقیق کی مدد سے ہی چین نے ایسے راکٹ تیار کیے جن کی مدد سے چین کے سیٹلائٹ خلا میں جا سکیں، اور انہی کے بنائے ہوئے میزائل چین کے جوہری اسلحے میں شامل ہوئے۔ لیکن ایک اور سپر پاور ہے جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور جہاں انہوں نے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ملازمت کی، مگر اس ملک میں انہیں برائے نام ہی کوئی جانتا ہوگا یا یاد کرتا ہے۔ زیوسن کی پیدائش سن 1911 میں اس وقت ہوئی جب چین میں بادشاہت کا دور ختم ہونے والا تھا اور سلطنت مملکت میں بدلنے والی تھی۔ ان کے والدین اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور ان کے والد نے، جنہوں نے پہلے جاپان میں نوکری کی تھی، بعد میں چین واپس آ کر وہاں نظام تعلیم کی بنیاد ڈالنے میں کردار ادا کیا۔ یہ تو بچپن سے ہی واضح تھا کہ زیوسن ایک نہایت ذہین طالب علم تھے اور اس کے بعد انہوں نے شنگھائی کی جیاؤ ٹونگ یونیورسٹی میں اول پوزیشن حاصل کی اور اسکالرشپ کی مدد سے امریکہ کی میساچیوسیٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخلہ حاصل کر لیا۔ یونیورسٹی آف نارتھ جارجیا میں تاریخ کے پروفیسر کرس جیسپرسن کہتے ہیں کہ جب 1935 میں زیوسن امریکہ پہنچے تو انہیں شاید نسلی تعصب اور نفرت کا سامنا کرنا پڑا ہو، لیکن بہت جلد ہی انہیں اس بات کی امید اور یقین ہو گیا تھا کہ چین اب بدلنے والا ہے، اور وہاں کئی ایسے لوگ تھے جو زیوسن سے متاثر ہو گئے تھے۔ امریکی فوج نے جیٹ کی مدد سے ٹیک آف کرنے کی تحقیق کے لیے فنڈ دیا تاکہ ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جا سکے جس میں بوسٹرز کو طیاروں کے پروں سے جوڑا جائے تاکہ وہ مختصر رن وے سے پرواز کر سکیں۔ فوجی فنڈنگ نے سن 1943 میں تھیوڈور فون کارمان کی ڈائریکٹرشپ میں جیٹ پروپلزن لیب JPL کے قیام کی بھی مدد کی۔ فرینک مالینا کے ساتھ چیان اس منصوبے کے اہم رکن تھے۔ جنگ کے اختتام تک وہ جیٹ پروپلزن کے متعلق دنیا کے پہلے ماہر تھے اور انہیں تھیوڈور وان کارمان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل کے عارضی عہدے پر فائز کر کے جرمنی بھیجا گیا۔ ان کا مقصد جرمنی کے ممتاز راکٹ سائنسدان ورنر فون براؤن سمیت نازی انجینئروں کے انٹرویوز کرنا تھے۔ امریکہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ جرمنی کے سائنسدان آخر کیا جانتے ہیں، لیکن اس دہائی کے اختتام پر امریکہ میں چیان کا شاندار کریئر اچانک رک گیا اور وہاں سے اس کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ چین میں چیئرمین ماؤ نے سن 1949 میں کمیونسٹ عوامی جمہوریہ کی تشکیل کا اعلان کیا اور جلد ہی امریکہ میں چینی شہریوں کو شر پسندوں کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ اس طرح ہم امریکہ میں مختلف ادوار سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں پہلے تو چین سے متاثر کیا جاتا ہے اور پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چین کو شیطان بنا دیتے ہیں۔ اس دوران JPL میں ایک نئے ڈائریکٹر کو شبہ ہونے لگا کہ لیب میں جاسوسوں کا ایک گروہ ہے۔ اسی ماحول میں FBI نے چیان، فرینک میلینیا اور دیگر پر کمیونسٹ ہونے اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہونے کا الزام عائد کیا۔ FBI نے چیان کے خلاف الزامات امریکی کمیونسٹ پارٹی کے سن 1938 کے دستاویز کی بنیاد پر لگائے تھے، جس میں دکھایا گیا تھا کہ انہوں نے ایک معاشرتی اجتماع میں شرکت کی اور وہ معاشرتی اجتماع کمیونسٹ پارٹی کا اجلاس تھا۔ ان سے سیکیورٹی کلیئرنس چھین لی گئی اور انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ تھیوڈور فون کارمان سمیت کالٹیک کے ساتھیوں نے حکومت کو چیان کی بے گناہی کے متعلق لکھا، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ جب چیان کی نظر بندی کے 5 سال ہو گئے تو سن 1955 میں صدر آئزن ہاور نے انہیں جلا وطن کر کے چین بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سائنسدان چیان اپنی اہلیہ اور امریکہ میں پیدا ہونے والے 2 بچوں کے ساتھ کشتی کے ذریعے روانہ ہوئے۔ انہوں نے منتظر اخباری نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ پھر کبھی امریکہ کی سرزمین پر قدم نہیں رکھیں گے، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ چین میں چیان ہیرو کی طرح پہنچے، لیکن فوری طور پر انہیں چینی کمیونسٹ پارٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ ان کا ریکارڈ بہت پاک صاف نہیں تھا۔ ان کی اہلیہ ایک قوم پرست رہنما کی بیٹی تھی جو کہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور امریکہ کی نظروں میں گرنے سے قبل تک چیان امریکہ میں خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ وہ شہریت کے لیے درخواست بھی دے چکے تھے۔ جب سن 1958 میں وہ آخری کار پارٹی کے ممبر بنے تو انہوں نے اسے قبول کیا اور ہمیشہ حکومت کی طرف رہنے کی کوشش کی۔
وہ ثقافتی انقلاب کے مظالم سے بچ گئے اور اس طرح ایک غیر معمولی کریئر بنانے میں کامیاب رہے۔ جب وہ چین پہنچے تھے تو راکٹ سائنس کے بارے میں وہاں بہت کم سمجھ تھی، لیکن 15 سال بعد انہوں نے خلا میں پہلی چینی سیٹلائٹ کو لانچ کرنے کی نگرانی کی۔ کئی دہائیوں کے دوران انہوں نے سائنسدانوں کی ایک نئی نسل کو تربیت دی اور ان کے کام سے چین کے اپنے ہی لوگوں کو چاند پر بھیجنے کی بنیاد پڑی۔ چیان نے جس میزائل پروگرام کی تیاری میں چین کی مدد کی، اس کے نتیجے میں اسلحہ برآمد ہوا جو بعد میں امریکہ کے خلاف استعمال کیا گیا۔ سن 1951 کی خلیجی جنگ میں امریکیوں پر چیان کے بنائے ہوئے سلک وارم میزائل داغے گئے تھے اور سن 2016 میں یمن میں حوثی باغیوں کے ذریعے USS مشن کے خلاف اس کا استعمال ہوا۔ اگرچہ بیشتر امریکیوں کو چیان اور امریکہ کے خلائی پروگرام میں ان کے کردار کے بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن تیانیو فینگ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں بہت سے چینی نژاد امریکی اور چینی طلباء ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کون تھے اور انہیں امریکہ کیوں چھوڑنا پڑا، اور وہ اس میں موجودہ دور کے ساتھ مماثلت دیکھتے ہیں۔ چیان کی زندگی تقریباً 1 صدی پر محیط رہی۔ اس دوران چین معاشی طور پر کمزور ملک سے زمین اور خلا میں ایک سپر پاور بن گیا۔ چیان اس تبدیلی کا حصہ تھے، لیکن ان کی کہانی ایک عظیم امریکی شہری کی بھی کہانی ہو سکتی تھی، جہاں کئی کی بھی صلاحیت پھلتی پھولتی ہے۔ گزشتہ سال جب چین نے تاریخ رقم کی تو اس کا ایک مشن چاند کے دوسرے کنارے پر اترا تو فون کارمان دہانے پر اترا تھا، جس کا نام اس ایروناٹیکل انجینئر کے نام پر رکھا گیا تھا جنہوں نے چیان کو تیار کیا تھا۔ شاید یہ اس حقیقت کے اعتراف میں کیا گیا تھا کہ امریکہ کی جانب سے اشتراکیت کے مخالفت نے چین کو خلا میں جانے میں مدد کی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔